بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ شورا کی۔ یہ 25ویں پارے میں آتی ہے اور یہ قرآن کی 42 نمبر صورت ہے اور اس کا ریویلیشن آرڈر ہے 62۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے نام کا مطلب ہے مشورہ کرنا، کنسلٹ کرنا۔ اس کے ہم نے 5 طرح کے ٹاپکس شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 وحی الہی، نمبر 2 باطنی اور روحانی نعمتیں، نمبر 3 رزق کی تقسیم، نمبر 4 مومنوں کی صفات، نمبر 5 اولاد دینے کی طاقت۔ تو سب سے پہلے وحی الہی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس طرح ہی وحی کی جس طرح کہ پچھلے انبیاء پر کی تھی، اور یہ وحی جب ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ کافی بھاری کیفیت ہوتی تھی۔ سردی کے موسم میں بھی ان کو پسینہ آ جاتا، کافی ایگزاسٹ ہو جاتے، اور اس کا بوجھ ہوتا، اور ایسا بوجھ ہوتا کہ اگر وہ کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ جانور، وہ سواری جو ہے وہ اس بوجھ سے بیٹھ جاتا۔ اس کے بعد ٹاپک نمبر 2 تھا روحانی اور باطنی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ایک روحانی نعمت ہے، اور یہی نعمت جو ہے وہ پچھلے انبیاء کو سب کو دی گئی، لیکن یہاں پر صرف 5 کا تذکرہ ہوا، اور وہ سن لیجئے: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا کہ مشرکین تھے اور وہ ان کو مانتے تھے، تو یہی بتایا گیا کہ یہ کوئی الگ دین نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہی دین ہے جو پچھلے انبیاء بھی لے کر آئے تھے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ بھی وہاں تھے اور وہ ان کو مانتے تھے، تو ان کے لیے بتایا گیا کہ یہ بالکل وہی دین اللہ پاک نے دیا جو پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد ٹاپک نمبر 3 رزق کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ ایک حکمت بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا، لیکن اس سے ہوتا یہ کہ دنیا میں فساد جو ہے وہ برپا ہو جاتا، لوگ ایک دوسرے کی سنتے نہ، لوگوں کی کوئی ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں آپ ماتحت آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا کہ وہ دوسرے سے برتر ہے، دوسرے سے سپیریئر سمجھتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ نظام رکھا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تاکہ ایک دوسرے سے مل جل کر یہ نظام چلتا رہے اور اس دنیا میں امن قائم ہو۔ تو یہ اس کی اللہ پاک کی حکمت تھی اس کے پیچھے۔ اور ٹاپک نمبر 4 تھا مومنین کی صفات۔ اللہ پاک نے یہ ذکر کیا مومن وہ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اپنی نماز کو قائم رکھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ پاک نے انہیں دیا ہے، اور بدلہ لینے کی باری آئے تو جو لمٹس اللہ نے طے کی ہیں ان کو ایکسیڈ نہیں کرتے۔ اول تو وہ بدلہ لیتے ہی نہیں ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 5 جو تھا وہ ہے اولاد دینے کی طاقت۔ تو اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ اس کی طاقت صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بڑا واضح کر دیا اس چیز کو یہ بتا کر کہ جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ دونوں سے، اپنی دونوں نعمتوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ دے، کسی کو اولاد کے بغیر رکھ دے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔